معزز سامعین گرامی قدر، آج آپ کے سامنے دوسرے خطبے میں کچھ اہم گزارشات کو رکھنا ہے، اس لیے قدر مختصر پہلا خطبہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ آپ سب کے سامنے گزشتے جمعے سے آج کے جمعے تک جو ملک کے حالات میں تبدل اور تغیر آیا ہے وہ سب آپ احباب کے سامنے۔ آپ نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا کہ ہندوستان نے ایک ڈرامہ رچایا اور اس ڈرامے کا الزام بغیر کسی تحقیق اور ثبوت کے 1 گھنٹہ بھی نہیں گزرا، پہلگام کا واقعہ ہوا، 1 گھنٹے کے اندر اندر پاکستان کے اوپر اس کا الزام لگا دیا اور پاکستان کو دھمکیاں لگانے لگا، ہم آپریشن کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ اور جب آپریشن کرنے کی باری آئی تو وہ بزدل دشمن اس نے شبہون مارا، پاکستان کی فوج سے لڑنے کی ہمت نہ ہوئی، اس سے لڑنے کی جسارت نہ کی، پاکستان کے اندر نشانہ بنایا تو اسلام کے قلعوں، مساجد اور مدارس کو نشانہ بنایا اور حملہ کیا پاکستان کے سویلینز کے اوپر اور پاکستان کے بچوں کے اوپر اور پاکستان کی بچیوں کے اوپر، 7 سال کے بچوں کے اوپر، 12 13 سال کی بچیوں کو، سویلینز کو شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا 7 سال کا بچہ دہشت گرد ہوتا ہے؟ اور بالفرض آپ کی نظر میں اگر کوئی دہشت گرد ہے تو آپ کسی کی پوری دنیا کے قوانین کو اپنے پاؤں کے نیچے رونتے ہوئے کسی ملک کے اوپر ایسا وحشیانہ بربریت والا حملہ کر کے مساجد کو نشانہ بناؤ، مساجد اور مدارس کو نشانہ بنا کے اسلام دشمنوں نے اس بات کو واضح کر دیا کہ ان کا ٹارگٹ مسجدیں ہیں، ان کا ٹارگٹ مدرسے ہیں، ان کا ٹارگٹ وہ دینی ادارے ہیں جہاں سے قیامت تک جہاد فی سبیل اللہ کے نعرے لگتے رہیں گے۔ ان کا نشانہ وہ مسجدیں، وہ مدارس ہیں۔ کیوں؟ مسجدیں اور مدارس اگرچہ پاکستان قوم کی یہ ریت اور رواج ہے کہ وہ مدرسے اور مسجد کو ووٹ نہیں دیتے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے رہنمائی ہمیشہ مسجد کے مولوی سے لیتے ہیں، مدرسے کے عالم سے لیتے ہیں، مدرسے کے شیخ الحدیث سے لیتے ہیں۔ رہنمائی دینی ہو، دنیاوی ہو، حلال حرام کا فتویٰ ہو، یہ مسجد سے نکلتا ہے اور مدارس سے نکلتا ہے اور اسی کو ویلیڈیٹ کیا جاتا ہے اور اسی کو مانا جاتا ہے۔ تو اسلام کی جو بنیاد ہے، سیرت النبی میں آپ کے سامنے رکھا کہ رسول اللہ نے پہلا کام جہاں بھی رکتے آئے، مسجد قباء کے پاس رکے، پہلا کام کیا کیا؟ مسجد بنائی۔ مدینہ میں آئے، پہلا کام کیا کیا؟ مسجد بنائی۔ گویا اسلام کی بنیاد مسجد ہے۔ اس بات کو ہندو اور ہندوستان کا سربراہ مودی تو سمجھتا ہے، لیکن میں اور آپ اس بات سے غافل ہیں کہ اسلام کی بنیاد مسجدیں ہیں، اسلام کے قلعے مدرسے ہیں۔ اور ایک بات میں آپ سب کے سامنے آج کچھ باتیں درد دل سے بھی کہنا چاہتا ہوں اور دست بستہ بھی کہنا چاہتا ہوں۔ ہندوستان کے مسلمانوں کو میں مخاطب آج نہیں ہونا چاہتا، جنگ کے حالات ہیں، عام دن ہو تو ان کو بتایا جائے کہ فقہ کے اندر دار الکفر، دار الاسلام اور دار الحرب کی بحثیں کیوں ہیں؟ اسی لیے ہیں جو آج آپ کا رویہ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہے، اسی لیے فقہ کے ابواب میں یہ بحثیں موجود ہیں۔ اور دار الکفر میں رہنے کی جو شرائط ہیں، دار الکفر میں کسی مسلمان کے رہنے کی کچھ شرائط ہیں۔ آج دکھ اور افسوس کی بات ہے، میں ان کو کسی آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہتا اور مانتا ہوں کہ مجبور ہیں، لیکن دار الکفر میں رہنے کی جو وجوہات ہوتی ہیں، مسلمان دار الکفر میں جن 6 وجوہات پہ رہتا ہے ان میں ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہر ممکن کوشش کرنی ہے کہ یہ دار الکفر میں رہ کے اگر اسلام کے تمام تر اراکین کے اوپر عمل کی اجازت نہیں مل رہی تو ہجرت کر جائیں گے، ورنہ یہاں پہ اسلام کی ایک نئی ریاست کو بنائیں گے۔ ہندوستان کے مسلمانوں سے تقاضا یہ تھا کہ ہندوستان کے قلب سے کئی نئی اسلامی ریاستیں مارد وجود میں آتی، لیکن افسوس ہے وہاں کے بعد مسلمان پھر وہی بات ہے، مجبور ہیں، بے بس ہیں۔ اس کسائی اور قصاب کے ہاتھوں گجرات میں ہم نے مسلمانوں کو جلتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن یہ مجبوری اس حد تک نہیں ہونی چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائی کے خلاف
اپنے ایک سیکولر اور دارل کفر میں، پوری دنیا کو پتا دارل کفر ہے، ہندوستان کو کوئی دارل اسلام کہہ سکتا ہے؟ دارل کفر ہے، شرک کا گڑھ ہے، شرک کا اڈا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بندو جس نام سے اس خطے کو پکارا وہ حدیث بھول گئے؟ رسول اللہ نے کہا دو گروہ قیامت تک کے لیے میرے اور آپ کے لیے خوشخبری ہے، دو گروہ جن میں سے کسی ایک کے اوپر کوئی ایک لشکری بھی جس کا جہنم میں نہیں جائے گا۔ ان دو گروہوں میں ایک گروہ وہ ہے جب ہندوستان کے اوپر مسلمان حملہ کریں گے اس گروہ میں شامل ہو جائے گا۔ غزوہ ہند، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک غزوہ آئے گا اور جب مجھے پتا لگے گا کہ مسلمان ہندوستان کے اوپر حملہ کرنے والے ہیں تو میں اس جنگ میں شامل ہوں گا، اگر مر جاؤں گا تو جنت کے اعلیٰ درجوں میں جاؤں گا اور اگر بچ جاؤں گا تو جہنم کے عذاب سے بچ جاؤں گا۔ واحد لشکر، رسول اللہ کی زندگی میں ایسے لشکروں کا آپ کے سامنے ذکر کیا، لیکن رسول اللہ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد وہ واحد لشکر جس کا ہر لشکری جنتی ہے، اگر شہید ہو جائے جنت میں جائے گا، شہادت نہ بھی ملے تو جہنم سے آزاد ہو جائے گا، وہ لشکر ہے جو اس شرک کے اڈے ان مندروں کے اوپر حملہ آور ہوگا۔ اور یہ ایک نہیں ہے، یہ بات بھی لوگ کہتے ہیں جی وہ تو غزوہ ہو گیا، حضرت عمر نے جاسوس بھیجے تھے حضرت عثمان کے دور میں۔ وہ لشکر جو حضرت عمر کے دور میں، حضرت عثمان کے دور میں اور باضابطہ جو پہلی فتح ہوئی حضرت علی کے دور میں اس ہند کے علاقے میں، اور اس کے بعد بنو امیہ کے دور میں محمد ابن قاسم کا سارا واقعہ آپ جانتے ہیں، بھرپور طریقے سے حملہ ہوا۔ یہ سارے لشکر غزوہ ہند میں شامل ہیں، اور یہ سارے ہی نہیں شامل، سلطان محمود غزنوی جس وقت سومنات کے اوپر حملے کرتا تھا تو اپنی قوم کو یہ حدیث بیان کیا کرتا تھا کہ یہ غزوہ ہند ہے، اور غزوہ ہند ایک نہیں ہے، غزوہ ہند تب تک جاری رہے گا جب تک ہند کا نام و نشان مٹ نہیں جائے گا، اور انشاءاللہ مٹے گا تو غزوہ ہند سے مٹے گا اور مٹ جائے گا۔ اور یہ مسلمانوں کی کمزوری ہے، 1400 سال تک، آپ 1200 لگا لیں، ہندوستان کے اوپر مسلمانوں کی حکومت رہی۔ یہ جو اب برطانوی سامراج نے کسی بھی طرح ہندوستان کے اوپر ہندوؤں کی اس حکومت کو قائم کیا جو اس بنیاد پہ بنی تھی، یہ سیکولر ریاست ہے، آج متعصب ہندوؤں کا وہاں پہ اقتدار موجود ہے، ابھی بھی یہ دارالکفر نہیں ہے، اور ابھی بھی یہ غزوہ ہند نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکستانیوں کو نہیں پوری امت کو یہ بشارت ہے، اور لوگ کہتے ہیں کیا ہند رسول اللہ کے دور میں موجود تھا؟ جی ہاں، رسول اللہ کی حدیث میں ہند اور سندھ کا لفظ بھی موجود ہے، سندھ کا بھی موجود ہے، ہند کا بھی موجود ہے، بلکہ یہ روایات بھی موجود ہیں کہ ہندوستان کے ایک بادشاہ نے شق قبر کا معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک برتن بھیجا، اور صحیح روایات کے اندر ہے اس کے اندر ادرک تھا، ادرک یہاں کی سوغات، رسول اللہ کی بارگاہ میں جب پہنچی تو رسول اللہ نے اس ادرک کو ٹکڑے ٹکڑے کیا اور اپنے صحابہ کو کھلایا، اور اس بادشاہ نے رسول اللہ کی زندگی کے اندر رسول اللہ کے اوپر اسلام اور ایمان کو قبول کیا۔ ہندوستان کا تھا، ہند موجود تھا، اور جس طرح ہند موجود تھا اور ہندوستان کے اوپر حملہ کرنے والا ہر لشکر جنت کی اس بشارت، اور یہ ایک حدیث نہیں ہے، یہ ایک طویل الگ باب ہے، لیکن آپ کے سامنے باتیں کچھ اور رکھنی ہے مزید بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور یہ حدیث پہلے بھی آپ کے سامنے رکھی ہے، گزشتہ خطبے میں بھی رکھی ہے، من مات ولم یغزو ولم یحدث نفسہ بالغزو مات علی شعبۃ من نفاق، جو بندہ مر جائے اور اس نے کبھی بھی اپنے آپ کو جنگ کے لیے کافروں کے ساتھ تیار نہ کیا ہو، وہ نفاق کی حالت میں مرا۔ جنگ کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، جنگ کی امید اور آس بھی نہیں لگانی چاہیے، لیکن جب جنگ مسلط ہو جائے تو رسول اللہ کا پھر فرمان ہے کہ جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے۔ ایک مسلمان کا اور ایک کافر کا یہی فرق ہے، یہی فرق ہے، یہی بنیادی فرق ہے کہ ہمارے نزدیک موت کے بعد ابدی زندگی ہے، اور ہمارے نزدیک شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت، نہ کشور کشائی، مال غنیمت مطلوب نہیں ہے، اور نہ سرحدوں کو پھیلانا مطلوب ہے، شہادت مقصود ہے، شہادت مطلوب ہے۔
ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء. بتائیے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ شہید ہو جائیں گے تو زندہ رہیں گے ہمیشہ کے لیے، اور ایسی زندگی ملے گی کہ مرتے ساتھ اللہ رزق بھی دے گا، اور تجھے اور مجھے اندازہ نہیں کیسے دے گا. اور بعد میں اس کا ذکر بھی فرما دیا، ادھر خون کا قطرہ نہیں گرتا، ادھر پرندے کے کالم میں روح جنت میں رزق کھانا بھی شروع کر دیتی ہے. ابھی خون کا قطرہ زمین پہ نہیں گرتا، شہید فی سبیل اللہ کا ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے. اور رسول اللہ نے کہا ہر انسان کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، فوت ہوا ختم ہو گیا. مگر وہ حدیث ذہن میں لائیے، استثناء موجود ہوتا ہے. اگر اس کا بیٹا اس کے لیے دعا کر رہا ہے، اگر مال ہے، اگر اس نے کوئی نیکی کا کام چھوڑا، مسجد وغیرہ، قرآن کا نسخہ تو اس کے بچے پڑھتے ہیں یا مسجد میں نمازیں ہوتی ہیں، تو وہ صدقہ جاریہ جاری رہے گا. لیکن یہاں پہ دیکھیے کتنی عظیم حدیث ہے، کتنی عظیم، کہ ہر شخص کا عمل منقطع ہے مگر شہید فی سبیل اللہ جس حالت میں مرا ہے ہر روز وہ اجر اس کے کھاتے میں ڈلتا چلا جاتا ہے. ہر روز وہی اجر اس کو ملتا چلا جا رہا ہے، اور قبر کے عذاب سے مکمل محفوظ ہو جاتا ہے. بتائیے آپ اور میں مسلمان ہیں، اور میں یہ پاکستان کے مسلمانوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں، ہمارا طرز عمل بھی حقیقت میں یہی، آج ہم جس طرز عمل کا پوری دنیا سے مطالبہ کر رہے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ عرب ممالک ہمارا ساتھ دیں گے، ترکی ہمارا ساتھ دے گا، مسلمان 57 اسلامی ریاستیں ہمارا ساتھ دیں گی، چائنا جو فرینڈ آف پاکستان ہے وہ ہمارا ساتھ دیں گے، تو پھر یاد رکھیے بات تلخ ہے لیکن بات حقیقت کے اوپر مبنی ہے کہ کبھی بھی کسی بھی مسلم ریاست کا کسی بھی کافر ریاست سے ٹکراؤ ہو جائے تو کافر ریاست کا ساتھ دینا اسلام میں جائز نہیں ہے. اور یہ جائز افغانستان کے وقت بھی نہیں تھا، افغانستان کے وقت بھی نہیں تھا، اس وقت بھی چاہیے یہی تھا کہ پاکستان کے مسلمان اور دنیا بھر کے مسلمان افغانستان کا ساتھ دیتے. یہی اسلام ہے، یہی دین ہے، یہی شریعت ہے. آپ آج دیکھ لیجئے، اگر وطنیت ہی سب سے بڑا بت ہے تو پھر بھارت کے مسلمانوں سے ہم یہ مطالبہ نہ کریں کہ کم از کم خاموش ہو جائیے، کم از کم غیر جانبدار ہو جائیے، کم از کم دارالکفر کے جو مسائل ہیں ان کو پڑھیے. آپ جانتے ہیں، آپ علماء ہیں، آپ کو پتہ دارالکفر میں رہنے کی شرائط کیا ہے، اور آپ کو پتہ دارالکفر میں رہتے ہوئے کسی بھی مسلمان کے خلاف آپ تلوار نہیں اٹھا سکتے. لیکن یہ بات ہمیں ہمیشہ کے لیے اپنے اوپر بھی اپلائی کرنی ہے. اور جس طرح فلسطین کے ساتھ آپ اور میں کس تعلق کی بنیاد کے اوپر ادارے یکجہتی کرتے ہیں؟ صرف اسلام کی وجہ. ہم فلسطینی ہیں نہیں، لیکن ہمارا ان کا تعلق اسلام کا تعلق ہے. انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرنا. اور آج میں اور آپ تو اس بارے میں ڈسکشن کرتے تھے کہ فلسطین کیسے جائیں، اسرائیل کیسے جائیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے یہ موقع دے دیا، اسرائیل اور بھارت کو آپ کے سامنے آپ کے خطے میں لا کھڑا کیا ہے. اور اس وقت قوم کو جن امور کی ضرورت ہے ان میں سے سب سے پہلا امر یہی ہے کہ ہر مسلمان پاکستان کا 24 کروڑ مسلمان اگر مل جائیں، اللہ کی قسم بھارت اسرائیل کی قوتیں جمع ہو جائیں اور اگر یہ 24 کروڑ مرنے کا عزم کر لیں تو دنیا کی کوئی طاقت انہیں شکست نہیں دے سکتی، دنیا کی کوئی طاقت. یہ پہلا جذبہ جو آج پاکستان کے اندر بیدار کرنے کی ضرورت ہے. یہ 24 کروڑ فوجیوں کا ملک ہے. یہ 8-10 لاکھ کی باتیں بھارت ہمیں نہ بتلائے، ہم تمہیں بتلاتے ہیں کہ یہ 24 کے 24 کروڑ پاکستانی فوج ہیں، اور پاکستانی فوج کے شانہ بشانہ لڑیں گے. ہاں ان میں سے 1%، آدھا % وہ موبتی مافیا، وہ انسانی حقوق کے چیمپئن، وہ آپ کو اب میں ان کے بارے میں کیا کہوں، حالت جنگ میں ہم، وہ NGOs، وہ عورت مارچ والیاں، وہ آپ کو پورے معاشرے سے غائب نظر آئیں گی، اور ہو سکتا ہے اکثریت ملک سے فرار بھی ہو چکی ہو. لیکن میرا اور آپ کا خمیر اس وطن سے، اس مٹی سے اٹھا ہے، اسلام کے نام پہ بننے والے ملک کی مٹی سے اٹھا ہے. ہم اس ملک سے فرار نہیں ہوں گے، ہمارے جنازے بھی اسی وطن میں پڑھائے جائیں گے. اور ہم موت سے نہیں ڈرتے، اور بندہ مومن موت سے نہیں ڈرتا.
کوئی مومن بزدل ہو سکتا ہے، اس کو بھی آپ نے تقویت پہنچانی ہے، اس کے دل کو بھی مضبوط کرنا ہے کہ 20 سال بعد، 30 سال بعد، 40 سال بعد مر تو نے بھی جانا ہے، بستر پہ ایڑیاں رگڑنے سے بہتر ہے اس شہید کی موت مر جا کے جس کے بارے میں رسول اللہ نے کہا جنت کے اعلیٰ درجے مل جائیں گے۔ اللہ کی قسم، ہندوستان سے جنگ لڑنے والا ہر مسلمان جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ رسول اللہ کا فرمان ہے۔ وہ لشکر جہنم سے آزاد ہے۔ آپ چاہتے نہیں ہیں کہ اس لشکر کے ساتھ ہو جائیں؟ جس وقت انڈیا اور ہندوستان کے ساتھ جنگ چھڑ جائے گی، آپ اگر کسی پاکستانی فوجی کو خون دیں گے تو آپ بھی اس لشکر کا حصہ ہیں، مال دیں گے اس لشکر کا حصہ ہیں، دعائیں کریں گے اس لشکر کا حصہ ہیں، اور اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو اس لشکر کا حصہ بنائے۔ اور پاکستانیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اگر یہ موقع فراہم کیا، میرے بھائیوں یہ بڑی اہم باتیں ہیں۔ جنگ کے حالت میں میں اور آپ جنگ کی حالت میں، لیکن افسوس اور دکھ کی بات ہے آج جنگ کی حالت میں ہونے کے باوجود سیاسی جماعتیں اپنی اپنی پوائنٹ سکورنگ پہ لگی ہوئی ہیں۔ حالت جنگ میں قوم کا بیانیہ وہ ہوتا ہے جو سپہ سالار کا بیانیہ ہوتا ہے۔ پہلی بات یہ بھی یاد رکھ لیجئے، جمہوری ملک ہے، سیاسی جماعتوں کا اختلاف موجود ہے، لیکن یہ اختلاف سوشل میڈیا کے اوپر اس انداز میں پیش کرنا یہ بڑا رقیق ہے اور بڑی دکھ دینے والی پوسٹیں لوگ ہمیں سینڈ کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی یہ پی ٹی آئی کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں، یہ دیکھیں جی نون لیگ کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں۔ تہمت لگا کے ماں پہ جو دشمن سے داد لے، ایسے وطن فروش کو مر جانا چاہیے۔ آج حالت جنگ کے اندر آپ پاکستانی فوج کے خلاف ایک جملہ بھی بولیں گے آپ پاکستان کے غدار ہیں۔ کیوں؟ حالت جنگ ہے۔ ہمارے اختلافات ہو سکتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے، سیاسی ملک ہے، جمہوری ملک ہے، لیکن آج وقت یہ ہے کہ پاکستانی فوج کا جو بیانیہ ہے، پاکستانی فوج کے سپہ سالار کا جو بیانیہ ہے، وہ 24 کروڑ عوام کا بیانیہ ہو۔ یہ نہ دیکھیے، اور میں مذمت کرتا ہوں رانا ثناء اللہ کے بیان کا، وہ قوم کے جذبات کی ترجمانی نہیں ہے، وہ کسی پارٹی کا منشور ہو سکتا ہے۔ اس وقت ہم نے کس بیانیے پہ نظر رکھنی ہے؟ فوج کے بیانیے کے اوپر۔ اور جس وقت کوئی ایسی اطلاع ہم تک پہنچے کہ فلاں جگہ حملہ ہوا ہے، رضاکارانہ طور کے اوپر پاکستان کی عوام کو فوج کے شانہ بشانہ مدد کے لیے 3-4 کام کرنے بڑے ضروری ہیں۔ ایک، جس وقت ہمیں اطلاع ملے کہ سی ایم ایچ ہاسپٹلز کے اندر خون کی ضرورت ہے تو پاکستانی قوم کی لائنیں ان ہسپتالوں کے بعد نظر آنی چاہیے۔ جائیں گے انشاءاللہ خون دینے کے لیے، اگر ہمیں پکارا گیا خون دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور پھر رضاکارانہ طور کے اوپر یہ جو فیک نیوز، فیک خبریں، اللہ معاف کرے انڈین میڈیا کا بھی بندہ کیا کہہ سکتا ہے، وہ تو انہوں نے اپنے بحری جہاز لاہور کی بندرگاہ پہ کھڑے کر دیے۔ لاہور کی بندرگاہ پہ انڈیا نیوی آ چکی ہے، اندازہ لگائیں۔ یہ مضحکہ خیز میڈیا، اور کسی بھی فیک نیوز کو آگے شیئر مت کیجیے، اور کسی بھی قسم کا یہ جو سوچنا، ہاں جذبات میرے بھی ہیں، جذبات آپ کے بھی ہیں، دل چاہتا ہے، میرا بھی دل چاہتا ہے کہ یہ جو ہم نے بم بنائے ہوئے ہیں، وہ ناصر مدنی صاحب کا میں نے کلپ سنا، وہ کہتے ہیں یہ شیخ رشید کی شادی پہ چلانے کے لیے نہیں بنائے، یہ بھی انڈیا سے لڑنے کے لیے ہی بنائے ہیں۔ دل ہمارا بھی چاہتا ہے، لیکن جو فوج کا سپہ سالار بہتر سمجھے، جس وقت سمجھے، جس موقع کے اوپر سمجھے، مذاق اڑانا، تضحیک اڑانا، جی حملے ہو گئے، جی ڈراؤن آ گئے، جی اندر تک آ گئے، یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے۔ قوم کو متحد کرنے کی ضرورت ہے، قوم کو متفق کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے بندو، آپ جنگی حکمت عملی طے کریں گے کہ وہ جو 20-20 سال جنگیں پڑھ کے جرنیل بنے ہیں انہوں نے کرنی ہے؟ ایک ڈرون جو 4-5 ہزار ڈالر کا ہے، اس کو اڑانے کے لیے 10 لاکھ ڈالر کا میزائل چلا دیں؟ عجیب و غریب لوگ باتیں کرتے ہیں کہ جی 25 ڈرون آ گئے، 30 آ گئے، 50 آ گئے، میزائل چھوڑ کے تباہ کیوں نہیں کیا؟ جس طرح انہوں نے تباہ کرنا ہے ان کو ہم سے بہتر پتہ ہے۔ اور جس وقت پاک فوج کے سپہ سالار کو میں یقین دلاتا ہوں اللہ کے فضل و رحمت سے، آج صرف جمعیت اہل حدیث کے زیر اہتمام 7000 مساجد میں پاک فوج کے ساتھ ادارے یکجہتی کا اعلان کیا جا رہا ہے، اور قوم کے اور عوام کے شعور کو بحال کیا جا رہا ہے۔ جب آپ کو ضرورت محسوس ہو، جب آپ کو ضرورت محسوس ہو کہ آپ نے ہم سے گنے بھی چلوانی ہے، ہم وہ بھی چلانے کے لیے تیار ہیں۔
ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریں، لڑیں گے انشاءاللہ، غزوہ ہند میں شرکت کریں گے، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی۔ اور دوسری بات یہ ہے، یہ آپ نے سوشل میڈیا کا استعمال بڑے احتیاط سے کرنا، فوج کے خلاف حالت جنگ میں کوئی پراپوگنڈا جو ہے اس کو قبول نہ کیا جائے، کوئی اس طرح کی بات نہ کی جائے، جواب کب دینا ہے جی، ہم نے کیا کرنا ہے جی۔ بیان آ چکا ہے کہ جب ہم جواب دیں گے پوری دنیا کو پتہ چل جائے گا، اور جب جواب دیا جا رہا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے جنگی حکمت عملی ہو کہ جواب دیا جا رہا ہو مجھے اور آپ کو نہ پتہ ہو، آپ نے حکمت عملی جنگی تیار نہیں کرنی، آپ نے فوج کا ساتھ دینا، اور انشاءاللہ اس ادارے یکجہتی کا اظہار جمعے کے بعد آپ سب ساتھیوں نے باہر روڈ کے اوپر کھڑے ہو کے فوج کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے نعرے کو بلند کرنا۔ انشاءاللہ نماز جمعہ کے بعد جو بربریت اور وحشتناک حملے میں شہداء ہوئے ہیں ہمارے، انشاءاللہ ان کے لیے غائبانہ نماز جنازہ کا اہتمام کیا جائے گا۔ 35 کے قریب پاکستانی سویلین ابھی تک شہید ہو چکے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، ان سب کا غائبانہ نماز جنازہ انشاءاللہ نماز کے بعد ادا کیا جائے گا۔ اور معاشی طور کے اوپر بھی اگر پاکستانی فوج کو ضرورت پڑے، اللہ کے فضل و رحمت سے اگر جنگ طویل بھی ہو جائے، لمبی بھی ہو جائے، تو صبر کا راستہ اختیار کرنا ہے، صلات کا راستہ اختیار کرنا ہے، مسجدوں کو آباد کرنا ہے، اور بھوک پیاس سے کوئی خوف، یہ خاص طور پہ موت کے خوف کو، افراتفری کو، پینک کو اپنے قریب بھی نہیں پھٹکنے دینا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب